علیکم راہ حق کے ہم سفر ساتھیوں، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ بقرہ کی فضیلت اور اہمیت۔ ترمذی کی حدیث، اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، یعنی جادو، آسیب، جنات نہیں ٹھہرتے، جادو کا اثر نہیں ہوتا جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ مسند احمد، مسلم اور نسائی کی حدیث۔ اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ مسلم کی حدیث۔ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گائے کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اس سورت میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی اونچائی ہے، پہاڑی ہے۔ پہاڑی سے سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ سب سے وسیع ہدایت سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ قیامت کے دن سورہ بقرہ سفارش کرے گی پڑھنے اور عمل کرنے والوں کے لیے، جو اسے پڑھتے ہوں گے اور جو اس پر عمل کرتے ہوں گے ان کی قیامت کے دن سورہ بقرہ سفارش کرے گی۔ طویل سورت ہے اور اس میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے: متقی، کافر اور منافق۔ تو ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ متقیوں کی طرح بننا ہے، کافروں اور منافق کی طرح جو ہے وہ نہیں بننا ہے۔ آیت نمبر 1۔ قرآن شروع میں اعوذ باللہ قرآن کے شروع میں کیوں پڑھیں؟ اس لیے پڑھیں کہ شیطان مجھے اور آپ کو اس مقصد سے ہٹا نہ دے جس کے لیے قرآن شروع کیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا کے کاموں میں الجھائے رکھے اور ہم صراط مستقیم پر نہ آ سکیں۔ تو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1۔ الف لام میم۔ اکٹھا لکھا جاتا ہے لیکن بولا الگ الگ جاتا ہے۔ الگ الگ ہونے کی وجہ سے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، الگ الگ کر کے پڑھنا۔ اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آیت کو الگ الگ کیوں پڑھیں؟ کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے۔ یہ اس کو ہمیشہ ان کے لفظ کو پڑھا تو الگ الگ ان کے حرف کو جاتا ہے لیکن کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ کوئی معنی ہمیں نہیں بتائے گئے، جن پر وحی نازل ہوئی انہوں نے نہیں بتایا، تو اس لیے ہم بھی اس کے معنی نہیں جانتے۔ یہ متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ عربی شاعری میں ایسے حروف جو تھے وہ استعمال ہوا کرتے تھے۔ الف لام میم کا فائدہ ہدایت کے لیے یہ الفاظ کیوں آئے؟ سمجھیے، مکے میں سامنا تھا قریش سے، مشرکوں سے، اور مدینے میں کس سے سامنا تھا؟ اہل کتاب سے اور یہود اور نصارہ سے، یعنی عیسائیوں سے۔ یہودیوں کو بڑا غرور تھا، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے۔ نبی کو وہ امی کہتے تھے جس نے تعلیم نہ حاصل کی ہو، امی یعنی ان پڑھ۔ الف کون سیکھتا ہے؟ جو پڑھنا سیکھنا چاہتا ہو۔ اس امی کو کس نے الف لام سکھایا؟ اس امی کو کس نے الف اور لام اور میم سکھا دیا؟ یہ سنتے ہی یہود کو خیال آ جاتا ہے کہ اس کی تعلیم کہیں باہر سے ہو رہی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام سکھاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ الف لام میم، یہ مت کہو کہ اس کے معنی نہیں ہے، قرآن حکیم حکمت سے بھرا ہے۔ یہ کہو ان حروف کا علم مجھے نہیں ہے، اس کا علم نہ ہونا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اس قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو مجھے سمجھ نہیں آئیں گی، اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا، اور ان باتوں میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ کئی دفعہ ہوگا کہ ایسی باتیں ہوں گی کہ آپ کو لگے گا کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ مسلمان کی پہلی بات جو سوچنی اور سمجھنی پڑے گی اپنے دل میں مسلمان کو، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس علم ہے، اللہ جانتا ہے اور آپ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ قرآن کو صحیح نقطہ نظر سے سمجھیں گے اور اس کی ہدایت کو اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن جو ہے ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے گا۔ اللہ میرے منہ سے صحیح کلمات نکالے اور میری غلطیوں کو معاف کرے۔